بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ دعا علامہ اقبال۔ آج ہم علامہ اقبال کی مشہور نظم دعا پر گفتگو کریں گے۔ یہ دعا جماعت نحوم کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کلام اقبال سے دلچسپی رکھنے والے افراد اس کے اشعار کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ سبھی کے لیے مفید ہوگی۔ اقبال کے کلام میں دعائیہ اشعار بکثرت ملتے ہیں۔ دعا ایک طاقت ہے، یہ بندے اور رب کے مابین ایک رابطہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان اپنی بساط کے مطابق پہلے اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور پھر کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسری صورت میں جب وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے تو دعا امید کی کرن بن جاتی ہے۔ زیر نظر دعا میں اقبال نہایت عاجزی و انکساری سے خود اپنے دل اور روح کی پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ ساتھ ہی وہ مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے یعنی ان کے دوبارہ عروج کے تمنائی ہیں۔ یہی ان کی شاعری کا مقصد ہے۔ ان کی دوسری نظموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرزو ہے، یا وہ جو ہے ان کی مشہور نظم کے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی ایک آرزو کے آخری اشعار میں بھی دعا ہے، اور بہت ساری ان کی غزلوں میں اور نظموں میں دعائیہ اشعار شامل ہیں۔ اب اس نظم کا پہلا شعر ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو۔ علامہ اقبال نے 1932 میں گول میز کانفرنس لندن میں شرکت سے واپسی پر ہسپانیہ اسپین کا پرانا نام تھا، وہاں قیام کیا اور وہیں مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر یہ نظم لکھی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے دور عروج کی یادگار ہے۔ اس کے بارے میں ان کی مشہور نظم بھی ہے مسجد قرطبہ، اور اس میں بھی انہوں نے اس کے حوالے سے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے در و دیوار علامہ اقبال کے ذہن میں تاریخ کے اوراق پلٹتے نظر آتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بے اختیار دل سے آہ نکلتی ہے۔ شاعر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ میرا پورا وجود تیرے حضور سجدہ ریز ہے اور میری صدا درد و غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نوا کا مطلب ہے پکار یا صدا یا آواز۔ میرا دل خون ہو کر میری آنکھوں سے اشکوں کی صورت رواں ہے۔ خون کے آنسو رونا محاورہ بھی ہے، دل خون ہو جانا بھی محاورہ ہے۔ تو اس میں جگر کا لہو جو ہے وہ جس طرح سے ان کی آواز میں شامل ہو گیا ہے، وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ دل سے ان کے جو صدا نکل رہی ہے وہ اشعار کی صورت میں ڈھل گئی ہے۔ میرا چہرہ ان آنسوؤں سے تر ہے، گویا میں اپنے خون جگر سے وضو کر رہا ہوں۔ شاعر کی نوا ان کا کلام ہے جو دعا بن کر بے اختیار لبوں پر آ گیا ہے۔ جب انسان پر دکھ اور مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے نکلی دعا عرش اعظم تک جا پہنچتی ہے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اس دعا کا دوسرا شعر ہے صحبت اہل صفا، نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ نیک اور مخلص لوگوں کی صحبت انسان کو معرفت کے اعلیٰ مدارج سے روشناس کرواتی ہے، یعنی اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ اس کا دل نور الہی سے منور ہوتا ہے، اس پر سرمستی کی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی روح کو ایسی خوشی میسر آتی ہے گویا وہ اپنے محبوب حقیقی کے سامنے حاضر ہے۔ اسے ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے لالا کا پھول نہر کے کنارے شگفتہ اور تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ خوبصورت سرخ پھول باغ کی رونق کا سبب بنتا ہے۔
لیکن ایک اور وجہ جس کے باعث اکثر شعراء نے اسے دردمندی اور شدت احساس کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، یہ ہے کہ اس کے درمیان میں سیاہ داغ ہوتا ہے، یعنی اس کی ہر پنکھڑی کے درمیان میں ایک سیاہ رنگ کا داغ ہوتا ہے، اسی لیے شاعر نے پرسوز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس داغ کو اکثر شعراء نے شدت احساس اور درد مندی اور دکھ اور غم کی علامت قرار دیا ہے۔ اقبال نے بھی لالہ کی علامت کو مختلف حوالوں سے استعمال کیا ہے۔ کہیں وہ خدا سے اپنے لالہ کے پھولوں کے تہی جام ہونے کی فریاد کرتے ہیں، کبھی آپ ان کی شاعری پڑھیں تو مختلف جگہوں پر لالہ کے پھول کا ذکر ہے۔ کہیں مرد مومن کی شان یہ قرار دیتے ہیں کہ اس کے وجود سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کبھی لالہ صحرائی کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی چاک لالہ کو رفو کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، کبھی ضمیر لالہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں لالہ کی حنا بندی کا ذکر کرتے ہیں، اور کہیں لالہ کا پھول انہیں چراغ کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ یہ تمام ان کی شاعری میں مختلف حوالے ہیں لالہ کے پھول کے، تو آپ دیکھیں گے کہ آخر کیوں لالہ کا ذکر بار بار آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مختلف لحاظ سے مختلف علامتوں کے طور پر شاعر نے استعمال کیا ہے۔ اقبال کی دعا کا تیسرا شعر ہے، راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ عشق کا دشوار گزار راستہ مصائب و آلام سے پر ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اس پر چلنا عزم و ہمت والوں کا کام ہے۔ اس راہ میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، سب دوست آشنا چند قدم چل کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابتدا میں تسلی دلاسا دینے والے ہی مخالف ہو جاتے ہیں، سہارا تلاش کرنے والے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کانٹوں بھرا راستہ صرف اپنے حوصلے سے طے ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں عشق ایک بے پناہ قوت اور ناقابل تسخیر جذبے کا نام ہے، یعنی جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل یہ عشق جو ہے ان کے ہاں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ اٹل آرزو یا تمنا ہے جو منزل پر پہنچاتی ہے، یہ زندگی کو رواں دواں رکھتی ہے، اس کے بغیر حیات بے معنی ہے۔ یعنی اگر کوئی مقصد نہ ہو زندگی کا اور اس کے لیے انسان پوری شدت سے، پورے خلوص سے اور جذبے سے کام نہ کرے تو پھر وہ زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاعر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ راہ عشق کی کٹھن منزلوں میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے دور عروج کے آثار اقبال کو غمزدہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہے، یعنی بہت بری، بہت ابتر، اس کا نہ کہنا ہی بہتر ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کی حالت کی جو زبوں حالی ہے مسلمانوں کی۔ میں اپنی آرزو کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں، لائق بار وہی بادہ و جام اے ساقی، یاد آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ اگلا شعر ہے، میرا نشے من نہیں درگہے میر و وزیر، میرا نشے من بھی تو شاخ نشے من بھی تو۔ شاعر بڑی عاجزی اور خلوص کے ساتھ اپنے مالک سے مخاطب ہیں کہ میرا مقصود حقیقی صرف تو ہے، میں تجھ تک رسائی چاہتا ہوں، تیری معرفت حاصل کرنا میری آرزو ہے۔ مجھے دنیاوی شان و شوکت اور مال و دولت سے کوئی غرض نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار، دولت مندوں کی چوکھٹ اور شاندار محلات میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں عشق حقیقی کی تڑپ ہو وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا اور کسی کے جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوتا۔ نہ محتاج سلطان نہ مروب سلطان، محبت ہے آزادی و بے نیازی۔ نشیمن کا مطلب ہے ٹھکانہ، یعنی مجھے
صرف تیرے دامن رحمت ہی میں پناہ مل سکتی ہے، اور اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ عشق حقیقی ہے۔ اسی سے میری راہیں آسان ہوں گی۔ تیری نظر کرم ہو جائے تو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگلا شعر ہے، تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہوں۔ اپنی اس دعا میں اقبال اللہ کے احسانات اور اس کے بے پناہ لطف و کرم پر شکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے اپنے عشق کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے دل میں عشق حقیقی کی جو آگ بھڑک رہی ہے، اس سے میرا سارا وجود نورانی ہو گیا ہے۔ اب شاعر کو ہر طرف خدا کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ ماسوا سے بے نیاز ہو گئے ہیں اور باری تعالیٰ کے دیدار کے متمنی ہیں۔ ان کی امید روز حساب کی صبح ہے۔ صبح نشور کا مطلب ہے روز حساب کی صبح، اور مطلع مانے طلوع ہونا، سامنے آنا۔ اس صبح سے ان کی امید کیوں وابستہ ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب رب کا دیدار نصیب ہوگا، ان کا دل خدا کے جلوے سے معمور ہے، گویا ان کے دل میں قیامت کی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو دل میں وہ صبح طلوع ہو رہی ہے جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی اللہ کا جلوہ میں اپنے دل میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے نزدیک قیامت موت کا نہیں بلکہ ابدی زندگی کا نام ہے۔ عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوزے زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے۔ اس دعا کا اگلا شعر ہے، تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ، تو ہی میری آرزو تو ہی میری جستجو۔ اقبال کی شاعری میں دعا کے مختلف انداز ہیں۔ اس دعا میں وہ خود پر اللہ کی رحمت اور نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ تیری عنایتوں کی کوئی حد نہیں۔ عشق حقیقی نے میرے وجود کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، میری زندگی پر نور اور دل روشن ہو گیا ہے۔ یہ سب تیرا کرم ہے کہ مجھے ایک حساس اور درد مند دل عطا فرمایا ہے۔ سوز منے درد اور درد و داغ، اور اس کا بھی مطلب درد مندی اور جو ہے دکھ کا احساس کرنا ہے، حساسیت ہے۔ تو میری آرزو اور تمناؤں کا محور ہے۔ ساری آرزو جو ہے میری تمنا جو ہے تجھے حاصل کرنا، اور جو کچھ بھی میں جستجو کر رہا ہوں اس کے لیے کوششیں کرتا ہوں، میری جستجو کا مقصد یا اس کا حاصل جو ہے تجھ تک پہنچنا ہے، تیری معرفت حاصل کرنا ہے۔ میں نے تیری عنایت سے زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ اب میری زندگی کی جد و جہد سعی لا حاصل نہیں ہے، یعنی بیکار کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک منزل متعین ہو گئی ہے۔ انسانی عقل و شعور کی ساری تگ و دو کا حاصل اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت اور خلاقی کا اعتراف ہے۔ دل بھی فطرت کی اسی پکار کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ جو بھی دنیا میں عالم فاضل لوگ ہیں، جو عقل کی انتہا ہے، جو آخر کار سب اس بات پر جو ہے متفق ہو جاتے ہیں، آخری حد ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی خالق ہے اس دنیا کا، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور جو اس کو پالتا ہے، اور جو ایک تفصیل اس کے بارے میں بہت تفصیلی یہ موضوع ہے، لیکن انسانی عقل و شعور کی انتہا یہی ہے کہ وہ آخر کار اللہ کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عقل و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ ہم اگلے شعر پر آتے ہیں۔ پاس اگر تو نہیں شہر ہیں ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخ کو۔ شاعر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے ذکر اور تیری یاد سے میرے دل کی دنیا آباد ہے۔ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس دل میں اس کی یاد نہیں وہ مردہ ہے۔ تیری یاد کے بغیر شہر اور بستیاں ویران اور بے رونق ہیں۔ جو بستیاں تیری یاد سے معمور ہوتی ہیں وہاں رونق اور برکت
ہوتی ہے۔ عالیشان محلات، کاخ کو کاخ منے محلات ہیں، کو منے گلی کوچے، تمام جو بستیاں ہیں وہ اگر تیرے ذکر سے خالی ہیں تو شاعر کی نگاہ میں وہ ویرانے ہیں۔ دراصل شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شہروں کی بے رونقی کا سبب دلوں کی ویرانی ہے، جس کے نتیجے میں خدا اور بندے کا تعلق ختم ہو رہا ہے۔ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اگلے شعر پر ہم آتے ہیں، پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کر جامو صبح۔ اقبال خدا سے وہ کھویا ہوا جذبہ اور طلب کر رہے ہیں جس کی قوت سے ہمارے آباء و اجداد ساری دنیا پر چھا گئے۔ وہ پاکیزہ شراب معرفت تھی جس نے انہیں عشق حقیقی سے سرشار کر دیا تھا۔ کوہن مانے پرانی شراب، یعنی وہ جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو تھے، ان کے اندر جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، اور وہ دنیا و مافیہ سے اس کی وجہ سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ جس طرح شراب کا نشہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے ارد گرد سے، اس طرح وہ شراب کہن جو تھی وہ معرفت کی شراب تھی، اور اس نے دنیا کی دلچسپی یا دنیا سے ان کی جو شوق تھا دنیا کے حصول کا، وہ ختم کر دیا تھا، اور وہ اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتے تھے اور اس کے احکامات کو بجا لاتے تھے۔ جام صبح جو ہے یہ یعنی سراہی اور پیالہ، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ کس طرح سے، مطلب شراب آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا شاعری میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، کس چیز سے پی جاتی تھی، کہ پیالے اور سراہی اس کے لازمی اسباب تھے، تو وہ اسباب میں نے چھوڑ دیے، مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے ان کو توڑ دیا ہے، مجھے ان کی ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں رہی، تو مجھے اپنا قرب عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، کہ ظاہری اسباب پر تکیہ کرنے کے بجائے، یعنی ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے میں اللہ پر توکل کروں۔ مجھے وہی جذبہ اور جنون درکار ہے جس کے ساتھ آگے بڑھوں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دوں۔ میرا دل پوری یکسوئی اور مکمل خلوص سے صرف تیرے عشق میں سرمست ہو جائے۔ ہم دنیا کے طلبگار ہو گئے ہیں، ہم پر اپنا کرم فرما۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگلا شعر ہے، چشم کرم ساقیہ دیر سے ہیں منتظر، جلوتیوں کے صبح خلوتیوں کے کدو۔ اقبال خدا سے نہایت عاجزی و انکساری سے التجا کرتے ہیں کہ مسلمان ایک مدت سے تیری نظر عنایت کے منتظر ہیں۔ وہ دنیا میں اپنا مقام و مرتبہ کھو چکے ہیں۔ ساقیہ کا مطلب ہے اے شراب پلانے والے۔ اقبال نے یہ استعارہ اپنے کلام میں اکثر استعمال کیا ہے، یعنی خالی جام بھرنے والا، اپنے بندوں کی جھولیاں بھرنے والا، انہیں نوازنے والا۔ اے اللہ، تمام انسان خواہ وہ تنہائی میں تجھے یاد کرنے والے ہوں، خلوت مانے تنہائی، خلوتی کون لوگ جو تنہائی میں یاد کرتے ہیں، یا دنیا کی رنگین محفلوں میں وقت گزارنے والے۔ اس میں متضاد دونوں الفاظ آئے ہیں، خلوت اور جلوت، جلوت مانے محفل۔ سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری نظر کرم کے بغیر کسی کی مشکلات آسان نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر تاکہ ہم تیری نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ اگلا شعر ہے، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو۔ شاعر کی دعا اس شعر میں گلہ شکوہ اور فریاد کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ان کے جذبے کی شدت اور فکر کی وسعت کے لیے یہ محدود دنیا کافی نہیں، انہیں بے کراں فضاؤں اور ماحول کی ضرورت ہے۔ اس بات کا اس کا جو ہے بیان اقبال نے اپنے اکثر اشعار میں کیا ہے کہ یہ دنیا کے حدود و قیود جو ہیں میری فکر کے لیے
میری سوچ کے لیے ناکافی ہیں۔ دنیاوی حدود و قیود کی پابندی ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اے خدا، تو مالک کائنات ہے، تیرا وجود لا انتہا اور ٹھکانہ لامتناہی ہے، جبکہ میں جو دنیا میں تیرا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، پابند اور بے اختیار ہوں۔ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو حوالے کے اشعار ہیں اس دعا میں وہ تقریباً سارے ہی سوائے ایک شعر کے زیادہ تر علامہ کی شاعری سے ہی، ان کے کلام سے ہی میں نے منتخب کیے ہیں، تاکہ ان کا جو طرز فکر ہے وہ بہت اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور ایک ہی ان باتوں کا، ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف حوالوں سے مختلف اشعار میں کیا ہے۔ اس دعا کا آخری شعر ہے: فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو، روبرو مانے سامنے، آمنے سامنے۔ شاعر اپنے اشعار کے ذریعے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہزار پابندیاں ہیں۔ اشاروں کنایوں میں بات کرنا پڑتی ہے، کہیں ادب و آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہمیں قانون، قاعدے، احساسات و جذبات کا مکمل اظہار فلسفے اور شاعری میں بھی نہیں کرنے دیتے۔ شاعر بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ ایسی شاعری کا کیا فائدہ کہ کھل کر بات نہ کر سکیں اور اظہار تمنا نہ ہو سکے۔ فلسفہ و شاعری اگر ضمیر کی ترجمانی نہ کر سکیں تو زندہ نہیں، مردہ ہیں۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی۔ یہ دعا اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔